نسبت جس عمومی معنی میں آج میں بیان کر رہا ہوں اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کو جس ذات سے اور جس شے سے محبت ہوتی ہے اور جس کی اللہ کے حضور قدر و منزلت ہوتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے بھی محبوب، برگزیدہ اور مقرب ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات سمجھنے کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہستی تو صاحب مقام و منزلت ہے، وہ شے صاحب منزلت ہے، مگر دوسری چیز جس کو اس سے نسبت حاصل ہے وہ اس بلندی، رتبے اور درجے کی حامل نہیں ہوتی۔ تو انسان جب مادی ذہن سے سوچتا ہے، مادی ذہن سے اور ایک مادی نگاہ سے، تنقیدی نگاہ سے جب انسان سوچتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اس ہستی کا تو احترام کیا جائے کہ اس کا مقام اور قدر و منزلت یہ تھا یا یہ ہے، مگر اس شے کا یا اس شخص کا یا اس چیز کا ادب کیوں کیا جائے؟ اسے تو وہ رتبہ اور درجہ حاصل اپنے عمل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب سمجھا رہا ہوں۔ اہمیت اور برگزیدگی، بزرگی دو چیزوں سے بنتی ہے، یا اپنے عمل سے بنتی ہے، اور دوسری بات سمجھا رہا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل سے نہیں، نسبت سے بنتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے اور حدیث نبوی سے سمجھاتا ہوں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، بیان کر رہی ہے وہ ذات اپنے محبوب کے معراج کا ذکر کہ وہ محبوب کو رات میں لے گئی یہاں سے وہاں تک اور پھر وہاں سے وہاں تک، پھر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ بیان تو وہ آگے جا رہا ہے، لیکن فرماتا ہے اللہ پاک کہ وہ ذات جو اپنے محبوب کو، بندے کو لے گئی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور یہاں مسجد اقصیٰ تک کہہ کر ارد گرد کی بات شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک نے بولے نا، ارد گرد کی بات شروع کر دی ہے۔ فرمایا کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد جو ماحول ہے ہم نے اس ماحول کو بابرکت بنا دیا ہے۔ یہ جو ارد گرد کی بات ہے یہی نسبت کی بات ہے۔ اسی سے نسبت کی اہمیت اور نسبت کی برکت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اصل کیا ہے؟ بیت المقدس، اور اس کا ارد گرد کیا ہے؟ وہ ماحول جس کو بیت المقدس سے نسبت ہے۔ جو ارد گرد ہوتا ہے وہ نسبت والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر تو صرف بیت المقدس کا ذکر کر کے کلام الہی آگے گزر جاتا تو ارد گرد کی کوئی خاص اہمیت نہ رہتی۔ اس نے کہا بھئی بیت المقدس تو اہم تر ہے، اس لیے کہ یہ اصل ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، ایک اصل ہے۔ اور بارکنا حولہ، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا مسجد اقصیٰ جو برکت والی ہے۔ بتائیے اصل برکت والی کیا ہے؟ بھئی وہ تو مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو برکت والی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کا ارد گرد برکت والا ہے۔ بارکنا حولہ، جو اس کے ارد گرد ماحول ہے ہم نے اس کو برکت دی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو اصل ہوتی ہے، اصل تو اصل ہوتی ہے، مگر اس اصل سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ بھی اصل کی برکت سے برکت والی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ارد گرد ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام رہتے رہے، ان کی سکونت گاہیں ہیں، ان کے مزارات ہیں، اقامت گاہیں ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ تو وہ جو ارد گرد کی جگہ ہے اللہ پاک نے اس کا بابرکت ہونا بیان کیا ہے۔
اور اس ماحول کو جو قرآن نے مبارک بتایا وہ نسبت کی وجہ سے بتایا، وہ نسبت کی وجہ سے بتایا۔ تو قرآن مجید نے بیت المقدس اور اس کے ماحول کو مبارک قرار دیا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے، آیت کریمہ ہے اور ایک اتھارٹی ہے۔ اب ارد گرد کی زمین کو نسبت ہو گئی انبیاء کرام سے، تو وہ ماحول اور وہ زمین بارکنا، ہم نے اس کو مبارک بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر زمین کو نسبت ہو جائے تو زمین بھی برکت والی ہو جاتی، حالانکہ زمین تو انسان نہیں ہے۔ درجہ زمین کا بلند ہے یا انسان کا بلند ہے؟ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ انسان یا زمین؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، مگر یہاں تو زمین کو نسبت ہو گئی تو وہ برکت والی ہو گئی، اور اگر انسان نسبت والے ہو جائیں تو ان کے مبارک ہونے کا عالم کیا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی اور ہمارے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے، جب ان کو خبر دی آپ نے افسوس کیا اور جانے لگے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ ظاہراً جو آسان طریقہ، راستہ دماغ کو، ذہن کو سمجھ میں آنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تیرے پیغمبر بھی ہیں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، وہ تیرے پیغمبر ہیں، ان کو بینائی عطا فرما دے، ان کی بینائی پلٹا دے۔ اگر یوں کرتے تو یہ تو ایک معروف آسانی سے سمجھ آنے والا طریقہ تھا، مگر اس مقام پر قرآن گواہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا۔ وہ کیا؟ جب بھائی جانے لگے تو اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ تو کپڑا تو صاف ظاہر ہے دھاگے سے بنتا ہے، نلکیوں سے اس زمانے میں ٹیکسٹائل ملیں تو تھی نہیں، سادہ طریقہ تھا، تو کپڑا ہی ہے، دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کاٹن سے بنتا ہے۔ دنیا جہان کا جو کپڑا لے لیں اس کی اصل حقیقت تو ایک ہی ہے نا بھائی۔ اب کپڑا تو کپڑا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کپڑے کے اندر برکت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو کاٹن مزدوروں نے پھٹی کپاس توڑی، اس کی پروسیسنگ ہوئی، پھر اس سے دھاگے بنے، پھر دھاگے آگے آ گئے ٹیکسٹائل مل والوں کے پاس، یا اس زمانے میں جو دستی کام کرنے والے انہوں نے کپڑا بنا دیا، کپڑے کی فنیشنگ ہو گئی، درزی کے پاس چلا گیا اس نے سی دیا۔ اب اس پھٹی سے لے کر سلے ہوئے قمیض تک بتائیں درمیان میں کوئی مقام ہے جہاں برکت داخل ہو گئی ہے؟ کہیں سے برکت داخل ہو گئی ہو بتائیں؟ ہے کوئی پروسیس؟ بھئی ہر کپڑا اسی طرح ہی بنا ہے، ہر کپڑا۔ اب آپ نے پہنا ہوا وہ بھی قمیض ہے، میں نے پہنا ہوا یہ بھی قمیض ہے، انہوں نے پہنا ہوا یہ بھی قمیض ہے، ہر ایک نے پہن رکھا ہے قمیض، تو قمیض ہے، اور لے جانے والوں نے بھی صاف ظاہر ہے قمیض پہن ہی رکھے تھے۔ اگر سب قمیض ایک جیسے ہوتے تو وہ کہتے یہاں سے آپ کا قمیض لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جا کے اپنا قمیض اتار کے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دیں گے۔ اگر قمیض سے ہی بینائی لوٹتی ہے، اگر قمیض سے ہی بینائی لوٹتی ہے تو یہاں سے آپ کا کیوں اٹھا کے لے جائیں، اپنا اتاریں گے چہرے پہ رکھ لیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، قمیض کا فرق ہوتا ہے، قمیض کا بھئی کیسے فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی لٹھے کا ہے، وہ بھی لٹھے کا ہے، یہ بھی درزی کا سلا ہوا، وہ بھی درزی کا سلا ہوا، تو سب کچھ ایک ہے، فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا فرق یہ ہے یہ تمہارا پہنا ہوا ہے، یہ میرا پہنا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا ہے۔ بس یہاں آ کے فرق ہو گیا، ان قمیضوں کو نسبت نہیں، اس قمیض کو ایک محبوب بدن سے نسبت ہے۔ بس فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر رکھ دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔
اب قرآن گواہ ہے، فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ آپریشن تو ہوا کوئی نہیں۔ اب پوچھ لیں کسی سے، اگر کوئی ثابت کر دے کہ یعقوب علیہ السلام کو آپریشن ہوا تھا اور آپریشن سے بینائی لوٹ آئی تھی، یہ پتہ چل جائے تو میں اپنی غلطی کی درستگی کر لوں گا اور اپنی تقریر کو واپس لے لوں گا معذرت کے ساتھ۔ اب آپریشن تو ہوا کوئی نہیں، علاج بھی نہیں ہوا، آپریشن بھی نہیں ہوا، قمیض رکھا اور بینائی لوٹ آئی۔ بھئی 1000 قمیض رکھنے سے بینائی نہیں آتی، ایک قمیض رکھنے سے آتی ہے، تو کوئی تو فرق ہے نا اس ایک میں اور ان لاکھوں میں۔ وہ فرق نسبت ہے، وہ فرق بولیے نسبت ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے بدن سے اس کو نسبت ہے، وہ مس ہوتا ہے قمیض، اللہ کے نبی کے بدن پہ پہنا جاتا ہے، مس ہوتا ہے، اور اس بدن سے مس ہونے کی وجہ سے کپڑے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ نابینوں کو بینائی دیتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو بچی ہیں نوعمر ہیں، اور دوسرا یہ کہ نبی نہیں ولیہ ہیں، اور وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش میں کفالت میں ہیں۔ آپ کہیں تشریف لے گئے، اکیلی تھیں تو دروازے کو بند کر دیا، تالا لگا دیا، آپ اندر عبادت میں بیٹھی رہی۔ جب واپس آئے دروازہ کھولا تو تالا تھا، چابی تو ان کے پاس تھی، دروازہ کھولا تو بند کمرے میں لاکڈ تالا لگا ہوا کمرہ، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس پھل پڑے ہیں، اور پھل بھی وہ جو اس موسم کے نہ تھے، بے موسم میں پھل پڑے۔ اب وہ فریزر بھی نہیں تھے کہ بے موسم پھل، سٹوریج بھی نہیں تھے، کولڈ سٹوریج کہ وہاں سے اٹھا کے کوئی پہنچا گیا ہو، اور کسی لوہار سے چابی بنوا لی ہو کسی نے، چلو لوہار سے چابی بنوا لی تو پھل کہاں سے آ گئے بغیر، کولڈ سٹوریج بھی نہیں ہے، مطلب موسم بھی نہیں، مطلب یہ ایسی اوت پٹانگ تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن جو کہہ دیتا ہے بے موسم پھل پڑے ہیں اور دروازے کا تالا لگا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام اندر آ کے پوچھتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل بغیر موسم کے تمہارے پاس بند کمرے میں کہاں سے آ گئے؟ وہ جواب دیتی ہیں، وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے بھیج دی، يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ موسم کا ہونا، دروازے کا کھلا ہونا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں کہ موسم ہے یا نہیں ان پھلوں کا، دروازہ کھلا تھا یا بند تھا، یہ سب حساب کتاب کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ جس کو دینا چاہتا ہے پھر بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، پھر وہ حساب نہیں کرتا، بے حساب دیتا ہے۔ اب جو بات بتانے والا ہوں، جب یہ منظر دیکھا اللہ کی عنایتوں کا تو حضرت زکریا علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، اور حضرت مریم پیغمبر نہیں ولیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا، نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں پھل دیکھے تھے، اور ہاتھ اٹھا لیا، عرض کیا ہنالک دعا زکریا ربہ، جس جگہ اللہ کی ولیہ پر خدا کی رحمتوں کا نظارہ کیا تھا، حضرت زکریا اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے اس جگہ کے وسیلے سے اللہ سے طلب کر لیا کہ مولا اگر اس ولی کو بے موسم پھل دیتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے پھل نہیں ملا، بیٹا نہیں ہوا، میرا وارث نہیں ہوا، ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے پھل نہیں ملا، اس کو بند کمرے میں بے موسم پھل دینے والے اس جگہ کے صدقے مجھے بھی بے موسم پھل دے۔ رب بھی وہی، دعا بھی وہی، اور دعا مانگنے والا بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، تو فرق کیا ہے؟ اب جگہ کا فرق ہے، اس جگہ کی نسبت ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا درجہ تو خود بلند تھا، ان کا درجہ تو ولی سے نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو اس نسبت اور توسل سے نبی کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ وہ تو ولی کی جگہ ہے، توسل ہے۔ ہاں وہ اس لیے اگر نبی ہو کر انہوں نے اس نسبت سے دعا نہ مانگی ہوتی تو آپ کے لیے ولیوں کی جگہ پر پہنچ کر دعا مانگنا پیغمبر کی سنت کیسے بنتا؟ وہ اس امت کی ولی تھی، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں۔ وہ اس امت کی ولی تھی، یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں۔ وہ آل عمران میں سے تھی، یہ آل مصطفیٰ میں سے ہے۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یہ سیدنا غوث العظم کے بیٹے ہیں۔